چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے یا شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے کہ یار ہم اس کو چھپا کے رکھیں, لکا کے رکھیں, کسی کو پتہ نہ لگے, یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں, یہ رکتی نہیں ہے. 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس کا اشارہ دیا تھا. جہانگیر ترین صاحب کو اس بات کا پتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہن میں انہوں نہیں چھڑنا, تو پھر وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, چاہے وہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. عمران خان صاحب نے ایکچولی اس کی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے. کسی دن اون چودھری نے کتاب لکھنے کا سوچ لیا نا, تو عمران خان صاحب کو بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر آپ کو چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ناظرین, بڑی خبر جو آج آئی ہے, انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے جنگ کے اندر, اور یہ خبر جو آئی ہے, میں اس سے پہلے 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر اس کا اشارہ دیا تھا, اس کا میں نے ہنٹ دیا تھا. پہلے آپ ذرا اس ویلاگ کی چند جھلکیاں دیکھیے, پھر میں واپس آتا ہوں, ذرا تفصیل سے بات کرتا ہوں. ذرا دیکھیے میں نے اس وقت کیا کہا تھا. کئی ایسی ملاقاتیں ہیں فرسٹ لیول پہ اور سیکنڈ لیول پہ, جو میری سورسز سے مجھے پتہ لگا ہے. فرسٹ لیول, جب میں فرسٹ لیول کہتا ہوں تو میں پارٹی ہیڈز کی بات کر رہا ہوں, یا میں گروپ ہیڈز کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی گروپ اگر بنا ہوا ہے تو اس کا سربراہ, میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں, اور میں سیکنڈ لیول کی بھی بات کر رہا ہوں, جو ایکچولی سیکرٹلی ہو رہی ہیں. جی ہاں, اور ان کے بارے میں نہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, نہ میڈیا تک وہ بات پہنچ رہی ہے. سو ہمیں جو ایکٹیویٹی اس وقت نظر آ رہی ہے اوور آل اسکرین کے اوپر, وہ ایکچولی ساری چیز کا صرف 30-40% ہے. 50-60% جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, یا وہ رپورٹ نہیں کیا جا رہا. بہت سیکریسی کے اندر کام ہو رہا ہے. میں کم از کم ابھی سے آپ کو بتا دوں, ایک بہت بڑی ملاقات ہے, ایک بہت بڑی ملاقات ہے جس کے بارے میں ایکچولی نہ وہ اب تک میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے, نہ وہ کسی نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے, لیکن میرے پاس کنفرم سورس ہے کہ وہ ملاقات ہو چکی ہے. یہ ناظرین 2 دن پہلے کی بات ہے جب میں نے اسی ملاقات کا میں نے ذکر کیا تھا, لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کو جائے گا. میں آپ کو پہلے کہہ دوں, میں اس کا نہ تو اس کا کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ کوئی بات کر رہا ہوں, کیونکہ جو خبر دیتا ہے, کمپلیٹ خبر دیتا ہے, کریڈٹ اسی کو جانا چاہیے. انصار عباسی صاحب نے بتایا ہے نام لے کے. یہ خبر تھی, میں نے اسی لیے صرف اس کا اشارہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میری جو سورس تھی جس نے مجھے یہ خبر دی تھی, اب ظاہری بات ہے میں سورس تو ریویل نہیں کر سکتا, انہوں نے مجھے فی الحال منع کیا تھا کہ ابھی ذرا ٹھہر جائیں. ایک اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس کی سیکنڈ کنفرمیشن نہیں آ رہی تھی کہیں سے, تو اس لیے خبر اس لیے بھی روکی ہوئی تھی. لیکن انصار عباسی صاحب ایک سینئر رپورٹر ہیں, ان کے پاس اس کی کنفرمیشن آئی اور انہوں نے خبر دی ہے. سو کریڈٹ گوز ٹو انصار عباسی صاحب. اچھا, اب میں نے تھوڑی سی اور اب اس کے اوپر, چونکہ اب یہ منظر عام کے اوپر آ گئی ہے, تو تھوڑی سی میں نے اس کے اوپر مزید ڈگنگ کی ہے. وہ میں اب آپ کو, میں نے اپنے گھوڑے دوڑا کے, میرے گھوڑے میرے پاس کیا خبریں لے کر آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا, ایک بات تو یہ کہ یہ خبر میں نے اس کے اندر بھی یہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا آپ جو کچھ بھی ریسنٹ ایک ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں, یہ ملاقات اس سے پہلے ہو چکی ہے. میرے اب 2 ذرائع سے, ایک ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر یہ جو ملاقات ہے یہ 4-5 دن پہلے ہوئی ہے. مطلب آج اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے 4-5 دن پہلے ہوئی ہے. لیکن ایک اور ذریعہ جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات ایکچولی اس سے بھی پہلے ہو چکی ہے. یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز اس وقت چل رہی ہیں نا, مطلب شہباز شریف صاحب کا الائز کے ساتھ ملنا, زرداری صاحب سے ملنا, اور یہ سب کچھ, یہ ایکچولی اس سے پہلے ہو چکی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انصار عباسی صاحب نے اپنی اس خبر کے اندر جو ساری ڈیٹیل بتائی ہے, اس کے اندر ایک جگہ جا کے انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک سوال کے جواب میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, یہ ایسا نہیں ہے. یہ بیسکلی اس اجلاس کی بات کر رہے ہیں جو اون چودھری کے یہاں پہ ہوا تھا, جس کو ہوسٹ اون چودھری نے کیا تھا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سلسلے میں عدم اعتماد کے بارے میں بات کوئی نہیں ہوئی. میری جو سورسز مجھے بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کی سائڈ سے یہ جو سیکریسی کی ڈیمانڈ ہے نا, یہ جہانگیر ترین والی سائڈ سے ہو رہی ہے کہ جی پوری طرح, اور میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ریزن بتاؤں گا, میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ یہ اتنا سیکریسی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ چیزیں سیکرٹ رہتی نہیں ہیں.
سو اف اینی ون از ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے یا شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے, کہ یار ہم اس کو چھپا کے رکھیں, لکا کے رکھیں, کسی کو پتہ نہ لگے, یہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں, یہ رکتی نہیں ہے. میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں یہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے یہ سیکریسی اتنی کیوں ہو رہی ہے. ایک بات. اچھا, یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بات نہیں ہوئی, لیٹس ناٹ بی سو نائیو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تقریباً 4.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی اس دن اون چودھری صاحب کی میزبانی کے اندر, اور آپ کے خیال میں آج پاکستان کے ہر سیاسی بیٹھک کے اندر, ہر ڈرائنگ روم ٹاک کے اندر, کسی میٹنگ کے اندر جہاں 3 سیاستدان بیٹھ جائیں, ایون 2 صحافی بھی ساتھ بیٹھے ہوں, تو آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے بارے میں بات نہ ہو؟ کم آن, لیٹس ناٹ بی سو نائیو اباؤٹ اٹ. تو بالکل ڈسکشن ہوئی تھی, تحریک عدم اعتماد کے بارے میں ہوئی تھی, بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی, یہاں تک کہ اس حد تک بھی ہوئی تھی کہ ڈیفیکشن کی کلوز اگر لگتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے. یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ, اب آگے کی میں ابھی سے آپ کو بات بتا دوں کہ میری اطلاع کے مطابق, اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا میں آج ایک بیان دیکھ رہا تھا جس میں صحافیوں نے ان سے سوال کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہ میں اس کی تردید کروں گا, نہ میں اس کی تصدیق کروں گا, اور میں اس پہ مطلب بات نہیں کرنا چاہتا. وہ اس کو اوائڈ کر رہے تھے. میں آپ کو ابھی سے چلیں ایک بات بتا دوں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اس کی ملاقات کا پتہ تھا, اور رانا ثناء اللہ صاحب کو پوری طرح اس کی نالج تھی. یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ کے سب لوگوں کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں, یہ بڑے مخصوص گروپ کو پتا تھا, اور میرے پاس جو انفارمیشن آئی تھی وہ بھی ظاہری بات ہے ایک سورس سے آئی تھی اور مجھے پتہ لگ چکا ہوا تھا, لیکن یہ بڑے محدود لوگوں کو پتا تھا اس کے بارے میں کہ یہ اس قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. یہاں تک کہ کئی ایسے چہرے جو آپ نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ اسکرین کے اوپر دیکھتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ کہ آگے جو مجھے اب ایک اور ڈیٹیل پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کاف لیگ اور نون لیگ, مسلم لیگ کاف اور نون لیگ اگلی میٹنگ, اگلی صف بندی یا اگلی پلاننگ کی اس وقت سٹیج کے اوپر ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس سلسلے میں یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر, بائی فرسٹ ایئر جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی, میں نے آپ کو جو کلپ دکھایا تھا کہ پارٹی کے سربراہ, یا سیکنڈ ایئر جو ان معاملات کو ایکچولی, میں آپ کو ہمیشہ ویسے ایک بات بتا دوں, یہ ذرا تھوڑا سا کلیئرٹی کے لیے, یہ جو بڑی بڑی چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں نا, یہ اکثر بڑے بڑے سربراہوں کی ملاقاتوں میں نہیں ہوتی. یعنی یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا چودھری شجاعت کی ملاقات یا پرویز الہی کی ملاقات شہباز شریف سے ہو رہی ہے کہ جی اس کے اندر بہت بڑی چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایکچولی دونوں سائڈز کی اپنی اپنی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی ٹیمز ہوتی ہیں. یہ ساری گفتگو شنید وہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کی آنکھ سے دور, ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. یہ وہ بیٹھے آپس میں نٹی گریٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, چاہیے تاڑے انے بندے ہوں گے, ساڑھے انے بندے ہوں گے, اگے کی کرنا ہے, کیڑی کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ اور اس کے اندر مطلب کھل کے بات ہوتی ہے, اس میں کوئی فارمیلٹیز نہیں ہوتی. وہ بالکل ایک ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں. یو کی ناٹ ایون تھنک کہ اس کے اندر کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. تو ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جب سربراہوں کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اندر اس کو فائن ٹیون کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو چیز ایک ڈیسائیڈ ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آخری مہر کے طور پہ کہ ہاں جی آپ کو منظور ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو منظور ہے, ہاں جی. اینڈ دس گوز فار آل دا پولیٹیکل میٹنگس. ہاں البتہ کبھی کبھار اس طرح ضرور ہوتا ہے کہ چند ایسے باٹل نیکس ہوتے ہیں ان مذاکرات کے اندر جہاں پہ جا کے معاملہ پھنس جاتا ہے, جو نیچے کے لیڈر سے ایکچولی ریزالو نہیں ہو رہا ہوتا, تو پھر وہ بڑے جب آپس میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے یہ ایشو پھنسا ہوا تھا. اس میں کبھی ایک سینئر سیاستدان کو رسپیکٹ دے دی جاتی ہے, کوئی زیادہ تگڑا ہے تو وہ اپنی بات منوا لیتا ہے دوسرے سے. یہ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پہ ہوتی ہیں. لیکن جو میجر وہ جسے کہتے ہیں نا پیپر ورک یا اسپیڈ ورک یا ہوم ورک جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی گفتگو کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق اس وقت کاف لیگ اور نون لیگ جو ہے وہ آلریڈی اس لائن کے اوپر چل رہی ہے. اور دوسری بات یہ, میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے اگلے ویلاگ کے اندر میں آپ کو اس سلسلے میں, اور وہ میں کاف لیگ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے کچھ انسائڈ ڈیٹیلز ملی ہیں, میں نے تھوڑا سا تذکرہ اس کا پچھلے ویلاگ میں کیا تھا. آج میں کچھ مزید چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ود ایویڈنس کروں گا. جی ہاں, اگلا ویلاگ میرا اس پہ دیکھنا مت بھولے گا. اچھا, اب ذرا واپس آ جائیں وہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے اس میں سیکریسی کیوں ہے اور کیوں اتنا پھونک پھونک کے قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ
اپنی سیاست کا بہت بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. کسی کے ساتھ آپ کی دوستی جب 7 8 9 سال ہوتی ہے نا, تو آپ اگلے کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کس طرح ریاکٹ کرے گا, کس سچویشن میں یہ کس طرح ریاکٹ کرے گا, اس کے اوپر جب یہ پریشر آئے گا تب یہ کس طرح ریاکٹ کرتا ہے, کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تب کس طرح ریاکٹ کرتا ہے, یہ کسی دکھ کے لمحے کے اندر جائے گا تو تب کس طرح ریاکٹ کرے گا. جہانگیر ترین اینڈ عمران خان, یہ دونوں لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ میری نظر میں اب ایک دوسرے کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں سیاست کے اندر کہ یہ کس موقع کے اوپر کیا کر سکتا ہے. یہ میرا خیال ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جب ریونجفل ہو جاتے ہیں یا وہ یہ فیصلہ کر لیں, تہیہ کر لیں کہ ہن میں انہوں نہیں چھڑنا, اور خاص طور پہ کوئی ایسا بندہ جو ان کے قریب ہو, تو پھر وہ ہر حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, چاہے وہ کتاب میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ محسن بیگ صاحب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا محسن بیگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مطلب جس طریقے سے ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور جس طریقے سے بغیر وارنٹس کے سب کچھ ہوا, ان کا چھاپا. مزے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چھاپا غیر قانونی ہے, لیکن محسن بیگ کو اس کے بعد حراست, جب آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے والا شخص غیر قانونی طریقے سے آیا ہے تو اس کے بعد وہ آپ جس طرح ریاکٹ کریں گے, کیا آپ سیلف ڈیفenس میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مطلب میرے گھر کے اندر کوئی سویلین لیٹس سے کوئی عہدیدار اندر انٹر ہو جائے, غیر قانونی طور پہ انٹر ہو, میں اس کے خلاف کوئی ویپن نکالوں تو کیا اب میں اپنے قانونی دائرے میں ہوں یا غیر قانونی دائرے میں ہوں. سو یہ بہت بڑا سوال نہیں چاہیے. خیر اینی ویز کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین ایک بزنس مین ہے اور وہ یہ سب کچھ اس لیے بھی سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کو پتا ہے کہ یہ چند ایسے لوگ ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ محسن بیگ, جہانگیر ترین, اون چودھری, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو پوری طرح اندر سے جانتے ہیں. میں کبھی کبھار ویسے ایک مذاق کے اندر بات کرتا ہوں کہ ریحام خان نے کیا کتاب لکھی ہوگی, کسی دن اون چودھری نے کتاب لکھنے کا سوچ لیا نا تو عمران خان صاحب کو بہت بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے کہ اون چودھری عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کیا کچھ نہیں جانتے, اور وہ اس وقت جہانگیر ترین کے کیمپ کے اندر ہے. انہی کے گھر کے اوپر یہ ساری ملاقات ہوئی ہے, یہ جو بھی جہانگیر ترین گروپ کی ہوئی ہے. اب میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایکچولی اس کی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے. یہ جس چیز کی میں بات کر رہا تھا نا, وہ اس کی جھلک دکھانا شروع کر دی ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, یہ خبر یہ بھی جنگ کے اندر آئی ہے, لیکن انٹرسٹنگلی یہ خبر جنگ کے 3 صفحے میں اتنی سی خبر آئی ہے, صرف اتنی سی. اس کے ساری ڈیٹیل اس کے بقیہ کے اندر ہے, بقیہ حصہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ہے. اب یہ خبر آپ کے سامنے, اور خبر آئی ہے بھاولپور سے, توصیف احمد ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. لیکن خبر بہت امپورٹنٹ ہے. میں حیران ہوں کہ اس کے بارے میں ڈسکشن اور ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ جو توصیف احمد صاحب نے بھاولپور سے دی ہے. وہ خبر کیا ہے کہ FIA نے منی لانڈرنگ اور فراڈ کے الزامات کے تحت جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں. منی لانڈرنگ میں شہباز شریف تو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, جہانگیر ترین کے خلاف بھی یہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. فارمنگ کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان کی مکمل تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں. اس حوالے سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی پنجاب زون کی جانب سے کمشنر بھاولپور اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ FIA نے JK فارمنگ سسٹم کے حوالے سے فراڈ, منی لانڈرنگ جیسے معاملات کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے, جس کے تحت 20 نومبر 2013 کی بات ہے. یہ تب کی بات ہے جہانگیر ترین پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, اور بڑے تگڑا حصہ تھے اس وقت کی بات ہے, دھرنے سے پہلے. 20 نومبر 2013 کو 4.35 ارب کا فائدہ CEO JWD پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے کی فیملی کو پہنچایا گیا, یعنی جہانگیر ترین کی فیملی کو. مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ ابتدائی انویسٹیگیشن میں JKFSL جس کے CEO علی ترین ہیں, علی ترین جو جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور JWD جس کے CEO جہانگیر ترین تھے, کی مینجمنٹ نے موقف اختیار کیا ہے کہ JK فارمنگ کے لیے 35,000 ایکڑ اور 30,000 ایکڑ اراضی ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے مختلف اضلاع میں حاصل کی گئی, جس میں زیادہ مقامات دریائی ایریا اور کچے کے علاقے کے پائے گئے ہیں, جس سے مزید سنجیدہ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں. اور تحقیقات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ JKFSL کو بطور وہیکل پیپر کمپنی کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا, جس کا مقصد منی لانڈرنگ تھا, اور اس ذریعے سے
4.35 ارب روپے JWD سے JKFSL کو ٹرانسفر کیے گئے۔ اس کیس میں انتہائی ضروری ہے کہ اس فارمنگ کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے مالکان جن کی لسٹ بھجوائی جا رہی ہے کی مکمل تفصیلات، جس میں ڈیڈ ہولڈرز کے نام اور شناختی کارڈ، اراضی کی لوکیشن، موضع، خسرہ وغیرہ، ایریا یا اراضی کے حصول کی تاریخ اور رجسٹری اگر کوئی ہے تو اس کی تفصیلات فوری طور پر 21 فروری 2022 تک FIA لاہور کو بھجوائی جائے، جن مالکان کے حوالے سے تفصیل مانگی گئی باقی ان تمام مالکان کے نام ہیں۔ یوں حرکت میں آئی ہے حکومت۔ اب یہی جہانگیر ترین 2018 سے لے کے اس حکومت میں، کیونکہ میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، تو 2018 سے لے کے 2022 تک مطلب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہر جگہ اور ان کی تجویز لیے جا رہی ہے، اور بڑے ہمارے جی انٹیگرل حصہ ہیں، اور ہم جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کا بڑا رول ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لیکن اب جیسے ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب میل ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بھاولپور سے یہ خبر آئی ہے کہ جناب جہانگیر ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ مجھے احتساب کے عمل کے حوالے سے میں اگر جہانگیر ترین اس میں گلٹی ہیں تو اٹھا کے بے شک بند کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شہباز شریف کو میری نظر میں بند کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے اس احتساب کے عمل سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ آخر یہ موسم دیکھ کے کیوں ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہ موسم دیکھتا ہے، سیاسی بادل اگر گہرے ہوئے ہیں، بجلی کڑکنے والی ہے حکومت کے اوپر، ٹھک احتساب کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ویسے سویا کیوں ہوتا ہے؟ اب یہی منی لانڈرنگ کا یہ جو الزام ہے، یہ سب کچھ ہے۔ عمران خان صاحب کو بالکل نہیں پتا تھا کہ 2013 کے اندر یہ جناب 4.25 ارب روپے کی یہ اس طرح منی لانڈرنگ ہوئی ہے، نہیں پتا تھا۔ اور اگر نہیں پتا تھا نا تو پھر واقعی ان سے زیادہ بھولا کوئی نہیں ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں صرف۔ تو 2013 کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوئی تھی، 2013 سے لے کے 2022، 9 سال کے بعد آج اس حکومت کی FIA کو پتا لگا ہے کہ جناب یہ کام ہوا ہے تو اس کے اوپر تحقیقات شروع کریں۔ علی ترین بھی پڑھو تو جہانگیر ترین بھی پڑھو، بالکل ٹھیک ہے، پکڑ لیں، چلیں اسی بہانے پکڑ لیں، اچھی بات، پکڑ لیں۔ لیکن خدا کے لیے اپنے موسم اور سیاسی موسم کی پیشن گوئیوں کے بغیر جو ہے نا وہ احتساب کریں اگر کرنا ہے تو۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنوں سے سٹارٹ کریں، اپنوں سے آغاز کریں۔ اب یہ ساری وجہ، یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جہانگیر ترین ایکچولی جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ یہ جو میل ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کو وہ سیکرٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ باہر نہیں لانا چاہ رہے۔ لیکن خیر خبر تو باہر آ گئی ہے اور اس کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا۔ اگلے ویلاگ کو دیکھنا مت بھولیے گا، کاف لیگ کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔